أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 35. وَإِنْ خِفْتُمْ، واو اور ان شرطیہ ہے، اردو میں اگر ہے. خفتم فعل ماضی ہے اور فی محل جزم فعل الشرط ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بینہما، شقاق جھگڑا، اختلاف، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور اختلافات، بینہما ان دونوں کے درمیان. فَبَعَثُوا یہ جواب شرط ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو میاں بیوی کے اختلافات کے بڑھ جانے کا، فَبَعَثُوا پس مقرر کر لو، حکما منصف، حکم منصف، عادل، عاقل، انصاف کرنے والا، عقل مند، جمع تفریق کو جاننے والا، تاکہ وہ صلح کرا سکے. باصلاحیت بندہ کس میں سے؟ من اہلہ لڑکے والوں کی طرف سے. ایک منصف، ایک پنچایتی، سمجھدار، عقل مند، معاملات کو سلجھانے والا، بگاڑنے والا نہ ہو. من اہلہ اس کے اپنے رشتہ داروں میں سے ہو. وحکمن اور دوسرا منصف، پنچایتی، صلح کرانے والا شخص، من اہلہا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے. دونوں سمجھدار شخص بیٹھ جائیں. ان یریدا اصلاحا اگر یہ دونوں صلح چاہیں گے، ان کا ارادہ صلح کرانے کا ہوگا. ان شرطیہ ہے، یریدا فعل مضارع مجزوم ہے بحذف النون، اصل میں یریدان تھا، نون گر گیا ان کی وجہ سے. اگر وہ چاہیں گے اصلاح، یوفق اللہ بینہما
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صلح کرانے کی توفیق دے دے گا. یوفق اللہ بینہما. تو یہ شرط ہے کہ دونوں جو صلح کرانے والے ہیں ان کا نیت جو ہے وہ صلح کرانے کی ہو، اور وہ الفت اور محبت کو اپنی اچھی باتوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کے اختلافات کو دور کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ اختلافات دور کر دے گا. نیت پر ہے. ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح، یوفق اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا، اللہ موافقت دے دے گا. بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی صلح کا راستہ نکل آئے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے، سارے معاملات اللہ کے سامنے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو عقد الزواج ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو میثاق غلیظہ کہا ہے، پختہ عہد ہے. اور اس میں اصل یہ ہے کہ اس میں پختگی ہونی چاہیے، اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی اساس ہے، خاندان کی بنیادی اینٹ ہے جس سے عمارت پورے معاشرے کی قائم ہوتی ہے. تو اس کو مضبوط بنیادوں پہ قائم ہونا چاہیے، تو اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے. تو یہ جو علاقہ ہے یہ پوری زندگی کا ایگریمنٹ ہے، میثاق غلیظہ ہے، پختہ عہد ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نبھا ہو. اب اگر کوئی اختلافات کی صورت نکلتی ہے، اور یہ عموماً ہوتا ہے کیونکہ طبیعتیں مختلف ہیں، گھروں میں صحبات ہو جاتی ہے، اور شروع کے جو ہوتا ہے نا سال، وہ ایڈجسٹ کرنے کے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں، اس میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے صبر سے کام لینا چاہیے، دونوں کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اور اس صلح کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ صلح کی ایک تو وہ مرد کی طرف سے ہو کہ گھر کے معاملات گھر ہی میں نپٹا لیں، باہر ان کی ہوا نکلے ہی نہیں. گھر کی خوشبو جو ہے، جو بھی ہے معاملات، وہ گھر میں رہے. یہ ان کی عزت ہے پورے خاندان میں، اور ان کی اپنی میاں بیوی کی عزت اس میں ہے کہ اپنے معاملات خود ہی آپس میں ہی نبیڑ لیں، طے کر لیں، کسی تک ہوائی نہ پہنچے. اور اگر معاملات اس قدر بگڑ گئے کہ وہ جو پہلی باتیں سٹیپ بتائے اللہ تعالیٰ نے، واعظ کا، نصیحت کا، پھر ان سے گھر میں رہتے ہوئے ان کو علیحدہ کرنے کا، اور پھر ہلکی پھلکی مار کا، اور اگر یہ معاملات اس سے اصلاح نہیں ہوتی تو پھر جو گھر کا ہے نا سربراہ، وہ معاملات کو دیکھ رہا ہے. پھر ایسی صورت میں صلح کی ان کے درمیان کوشش کرنی چاہیے. اور یہ صلح اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اور یہ صلح تو اگر مومنوں جو جن کا تعلق نہیں بھی ہے، صرف ایمان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو بھی خیر کہا ہے. اور اس کی بھی سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو جماعتیں بھی لڑ پڑے نا، ان میں قتال ہو، جنگ و جدال ہو، تو ان کے درمیان بھی صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اور جب دیکھو کہ باغی کون ہے، تو پھر باغی کے خلاف لڑنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. پھر جب فتنہ ختم ہو جائے پھر صلح کرا دو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. یہ تو عام معاملہ ہے،
تو گھر کے معاملات میں صلح اس سے بھی بہتر ہے. وَصُلْحُ خیر. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ صلح میں خیر ہی ہے. اب ایک نشوز ہم کل ذکر کر رہے تھے عورت کی طرف سے، تو یہ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت ہم 128 پڑھیں گے آئندہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. یہاں پہ اگر عورت اپنے خاوند سے بے رغبتی دیکھتی ہے جی کہ وہ اس کو چھوڑ رہا ہے یا اس سے کوئی ایسا معاملہ ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ صبر کرے، صبر کر لے. اللہ تعالیٰ اس صلح کی کوشش کرے، اور صلح ہی اچھی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف یہ کہ بین الزوجین محبت کو پسند کرتا ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کے اندر محبت عام ہونی چاہیے. اور ایمان والوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کی، فرمایا مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد. سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. اگر جسم میں کہیں بھی درد یا تکلیف ہو تو ایک عضو میں تکلیف ہے، کہیں پاؤں میں ہے تو سر تک تکلیف محسوس ہو رہی، پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تھوڑی سی تکلیف کہیں جسم کے کسی حصے میں ہو، اس کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح اگر خاندان میں کہیں کوئی جھگڑا ہے تو اس کا احساس پورے خاندان کو ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح زخم کا انسان کو تکلیف پہنچے تو اس کا فکر ہوتی ہے کہ میں اس کا علاج کروں، اسی طرح اگر کہیں جھگڑا ہے خاندان میں تو اس کا بھی اسی طرح علاج کرنا ہے، اس کو بگاڑنا نہیں ہے، اور اس کا علاج صلح ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اللہ سبحانہ و تعالی نے صلح کو خیر کہا ہے، اور اس کے پھر طریقے بھی بتائے ہیں. صلح کا طریقہ کیا ہے؟ صلح کا طریقہ کہ ایک سمجھدار بندہ جو اپنے ہی خاندان کا ہوتا کہ بات بھی خاندان میں رہے، اپنی فیملی میں رہے، وہ معاملات کو زیادہ سمجھتا ہے بنسبت کہ آپ کسی حاکم کے پاس چلے جائیں، قاضی کے پاس چلے جائیں، جی اس کو اصل معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو بہتر گھر کا بندہ ہے، سیانہ ہے، سمجھدار ہے، اس کو ساری اونچ نیچ کا پتہ ہے، طبیعتوں سے واقف ہے. اور اس طرح آپ کے گھر کے معاملات پھر اپنے خاندان میں رہیں گے، خاندان کی بھی عزت اور وقار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی خیال رکھتا ہے. عدالتوں میں جاؤ گے ساری دنیا جنگ اسائی بنے گی، دنیا تو تماشا دیکھتی ہے، وہ تو چاہتے ہیں شیطان کی طرح کہ لڑیں جھگڑے اور ہم دیکھیں تماشا. تو جو آپ کے گھر کا ہوگا، جو خیر خواہ ہے آپ کا، سمجھدار ہے، اس کو بھیجیں. اور دیکھیں یہ گھروں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ نبی کے گھر میں ایسی باتیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، باہر لوگ ہیں اجازت مانگتے ہیں، ان کو اجازت نہیں مل رہی. حضرت ابو بکر آئے، ان کو اجازت مل گئی. حضرت عمر آئے، ان کو اجازت مل گئی. تو اندر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک حضرت عمر کی بیٹی ہے حفصہ، ایک حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں. اب دیکھا ابو بکر عمر آ گئے، سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، میاں بیوی میں کوئی بات چل رہی ہے. تو حضرت ابو بکر بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا تو نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے، تو اللہ کے رسول کو ناراض کرتے اللہ کے غضب ڈرتے نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ پوائنٹ ملا
کہ جو بیٹی کا باپ ہے نا وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے گا، بیٹی کو سمجھائے گا۔ یہاں پہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم نے اللہ کے رسول سے ضرور کوئی ایسی چیز مانگی ہوگی جو ان کے پاس نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری پھر اسی تناظر میں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر یہ دنیا کی زینت زیبائش چاہتی ہیں فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر ہم تمہیں دنیا کا سامان دے دیتے ہیں اور تمہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو یہ آیت سنا دی کہ اگر تم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے محسنات کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اب تمہارے پاس اختیار ہے، دنیا لے لو یا اللہ کے رسول لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد یہ آیت اپنی علیحدہ علیحدہ ہر ایک بیوی کو سنائی اور اس سے اس کا مشورہ مانگا اور کہا اپنے باپ سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں اپنے باپ سے مشورہ، میں آپ ہی کو چنتی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ اور آپ کے گھر میں حالت کیا تھی، کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ اسودین، پانی اور کھجور کے اوپر، پانی اور کھجور۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، کس بات ٹماٹر نہیں لے گئے۔ ایک میں نے سنی بات کہ خاوند گیا باہر گیا ہوا تھا، بیوی نے کہا ٹماٹر لے گیا، اچھا وہ آئے، ہاں تو نے اندروں کنڈا لا لیا، ٹماٹر لے کے آئے گا تو پھر آؤں دیا۔ اب اس کو اتنا غصہ چڑھا اس بات پہ خاوند کو کہ اس نے کہا اچھا میں لے آنا ٹماٹر، اتنا غصہ کر اس نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ یہاں تک شیطان معاملہ لے جاتا ہے، چھوٹی سی بات ٹماٹر، 1 کلو ٹماٹر کے اوپر جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، بالکل معمولی باتیں ہوتی ہیں بسا اوقات، کہاں تک معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کو سلجھانے کے لیے اصلاح بین الناس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے نا اصلاح لوگوں کے درمیان کرانے کو بہت بڑی فضیلت قرار دی ہے، اور اس میں ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت ساری نمونے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول اپنے بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں، فاطمہ کے گھر میں، دیکھا علی نہیں ہے، اور ایسا وقت نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا قیلولہ کا، ہاں پوچھا علی کہاں ہے، یہ نہیں کہا علی کہاں ہے، ہاں پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے چاچے دا پتر کتھے، اینا ابن عمتک، چاچے دا پتر کتھے؟ یہاں پہ جو چاچے کا پتر کہا نا، یہاں پہ صلہ رحمی کا تعلق بتایا، یہ نہیں کہا تمہارا خاوند کہاں ہے، کہاں تمہارے چچے کا بیٹا، یعنی صلہ رحمی تعلق ہے۔ کہا فاطمہ نے وہ مجھ سے غصے ناراض ہو کے چلے گئے۔ اچھا آپ نے کہا تلاش کرو کہاں ہے علی، پتہ چلا کسی نے خبر دی وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت علی کے پاس بیٹھ گئے، وہ لیٹے ہوئے تھے ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے، اور وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی اور ان کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگی، مسجد نبی کچی زمین، اور ساتھ کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، وہ مٹی کے باپ اٹھو، قم یا ابا تراب، یہ پیار اور محبت سے۔ تو یہاں پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک نمونہ یہ ملا کہ پہلی بات تو یہ کہ بیٹی سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ناراض کیوں ہے، تفصیلات نہیں جانی کہ کیوں ناراض ہوئی، کیا تمہاری بات ہوئی، اس نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ملانے کی ہے۔ فوراً گیا حضرت علی کو ڈھونڈا اور اس کے ساتھ شفقت کا اظہار کیا
اور اٹھا کے اسے گھر لے آئے۔ تو یہ کردار ہونا چاہیے بڑوں کا، بجائے اس کے کہ بیٹی تو ایک نہ سنیے ہی جیوں دے تیرے پرا جو ہے گیا سو میاں بیوی میں اس طرح کی باتیں۔ اور اسی طرح گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہوئی کہ آپ کال کر لیں پولیس کو، یہ معاملات کو اور بگاڑنے والی باتیں۔ تو صلح خیر ہے جی، ہر معاملے میں صلح جو ہے وہ خیر ہے، والصلح خیر۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ طریقہ ہمیں اس آیت کریمہ میں بتا دیا ہے تاکہ دونوں فریقین کی طرف سے صلح کرانے والا سمجھدار بندہ وہ جو ہے اٹھے اور ان کے درمیان صلح کرا دے ہیں جی۔ اور یہ صلح جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ یہ بات بڑی پسند ہے۔ صلح کرانے والا اس کے لیے یہ بھی، اگر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے صلح کرانے کے لیے تو اس کا وہ جھوٹ نہیں ہے، اس پر بھی اس کو ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ حکمت ہوتی ہے بسا اوقات کہ وہاں پہ انسان ایسی بات سے کام لے جو ان کے درمیان ان کو ملانے والی ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو صلح کرانے والے ہیں، پہلی بات کہ ان کے اندر اخلاص ہو، وہ شرارتی لوگ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ سمجھدار ایسے ہوں، عقل مند ایسے ہوں کہ وہ معاملے کو سمجھیں، اور جہاں بھی ان کا اثر و رسوخ ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو ایک حد تک استعمال کر کے، کیونکہ وہ دونوں احترام کریں گے، وہ بڑے ہیں ان کے گھر کے، تو وہ ملنے کی ایک صورت نکل آئے گی۔ تو ملانا، صلح کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہے۔ والصلح خیر، صلح ہی میں بھلائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں میں یہ امن کی فضا قائم رکھے، اور جتنے بھی اختلافات ہیں اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے، آمین۔ اور بیٹیوں کو بھی اس طرح کی نصیحت کرنی چاہیے جس میں خیر کا پہلو ہے، صلح کا پہلو ہے۔ اور اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ انسان بسا اوقات کوئی چیز جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے پردے میں جو ایک ناپسند آنے والی چیز ہے، اس کے پردے میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پسندیدہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ ٹوٹ کے چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس اے نہ ملی نہ تو بس میری زندگی کچھ بھی نہیں، میں اتھی بھی آ گیا، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے اچھی نہ ہو۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو بندہ ناپسند کر رہا ہوتا ہے کہ میں اتھے نہیں کراؤنا، ابو جی چاہ رہے ہیں میں نہیں اتھے کراؤنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ادھر تیرے خیال رکھی ہوئے۔ اور جو بچے فرما برداری کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں بھی صلاح دیتا ہے، اس میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بھی فرما برداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، والدین کی جو رضا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، معاملات سدھر جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک زمانہ دیکھا ہوتا ہے اور ان کی نظر ہوتی ہے وہاں تک جہاں پہ ایک نوجوان کی نظر نہیں ہوتی۔ اس لیے اولاد کے لیے والدین اچھے فیصلے ہی کرتے ہیں، انہیں اپنے والدین کے فیصلوں کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔